الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل ایک بات شروع کی تھی کہ انسان کے اصلاح کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. یہ نفس انسان کو خواہشات کے پیچھے چلانے کی فکر کرتا ہے. ان خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ بچائے کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا تو وہاں یہ فرمایا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. جنت ٹھکانہ کن کا ہوگا؟ من خاف مقام ربہ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا جس کے دل میں خوف ہو کہ ایک دن مجھے جانا ہے، اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا خوف ہو. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے. وہ خواہشات جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائیں، اللہ جل جلالہ سے غافل کریں، آخرت کی فکر سے بے فکر بنائیں، ان خواہشات سے روکنا اپنے آپ. یہ ہے اصلاح کا بھی راستہ اور جنت تک پہنچنے کا بھی راستہ. یہ جو حدیث میں رمضان کے مہینے کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر قرار دیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے، یہ بات بڑی معنی خیز ہے. یعنی صبر کا مہینہ ہم نے بنایا تاکہ تمہیں صبر کا عادی بنائیں، صبر کا عادی بنائیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، ان کو قابو میں رکھنا کہ وہ تمہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں، کسی جہنم کی طرف نہ لے جائیں. اس کا نام صبر ہے. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ. اردو میں تو صبر جو ہے وہ صرف ایسے موقع کے لیے بولتے ہیں کسی کو کوئی مصیبت پیش آ گئی تو جزا فضا نہ کرے، زیادہ واویلا نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے جس صبر کا ذکر فرمایا ہے وہ بڑا وسیع اور عام مفہوم ہے. اس کے معنی نفس کو روکنا. نفس کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، نماز کو نہ جاؤ. اب نفس کو روکنا، اس کو لگام ڈالنا اور نماز کو چلے جانا، یہ صبر. نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کر لو اور دل میں تقاضا بھی اس کا پیدا ہو رہا ہے، نفسانی خواہشات کا دباؤ پیدا محسوس ہو رہا ہے، لیکن آدمی روک لے اس کو تو پھر اسی کا نام صبر ہے. تو ہمیں رمضان کے اندر یہ صبر کی مشق کرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے نتیجے میں جب صبر کے مہینے سے نکلیں تو صبر کی طاقت دل میں پیدا ہو چکی ہو
صبر کی وہ طاقت جو گناہ سے بچا لے، جو نافرمانی سے بچا لے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کرو سب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے واقعتاً صبر کا مہینہ اس طرح بنا دے کہ جب نکلے تو صبر کرنے والے ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب میں داخل ہونے والے ہوں۔ لیکن اس کے لیے دو کام کرنے ضروری ہوتے ہیں نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے۔ اس میں اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑتی ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا نہیں، چاہے میرا دل کتنا چاہ رہا ہو کتنا نہ چاہ رہا ہو، کتنا میرے دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہو، مچل رہا ہو، کروں گا نہیں۔ یہ زبردستی کرنا کی عادت ڈالنا، زبردستی کی عادت ڈالنا۔ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ جل جلالہ کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کرنی ہے، تو اپنے اوپر زبردستی کرنی ہی پڑے گی، زبردستی کرنی پڑے گی۔ بغیر زبردستی کے کام نہیں ہوتا، دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، آخرت کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے پاس بہت سارے خط آتے رہتے ہیں لوگوں کے کہ کوئی معمولات بنا رکھے ہیں، کہتے جی کیا کریں، پابندی نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی، معمولات کی پابندی نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ جی مصروفیت بہت ہے، مشاغل بہت، مشاغل اور مصروفیات میں وقت گزر جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے کہ یہ عذر لنگ ہے، کہ مصروفیات بہت ہیں، مشاغل بہت ہیں۔ یہ عذر اس وقت وہ شخص پیش کرتا ہے جس کے دل میں اہمیت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے مصروفیت اس میں معنی نہیں ہوتی کبھی۔ جس چیز کی دل میں اہمیت ہوگی تو مشاغل اس میں معنی نہیں ہوں گے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس صبح سے شام تک ہم تو لگے رہتے ہیں، چکروں میں پھنسے رہتے ہیں، لہذا ہمیں وقت نہیں ملتا کہ کب قرآن کی تلاوت کریں اور کب مناجات مقبول پڑھیں اور کب تسبیحات پڑھیں، سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ مصروف ہے جی، بہت زیادہ مصروف۔ اگر تمہارے پاس پیغام آ جائے سربراہ حکومت کا کہ بھائی فلاں وقت میں پہنچ جاؤ تو تمہیں انعام دیا جائے گا، اتنے 1000 روپے تمہیں انعام میں ملیں گے اور تمہیں تمغہ دیا جائے گا وہاں پر، کہہ دو کہ تم مصروف بہت ہو جی، وقت نہیں ملتا، مصروف ہوں میں، مشغول ہوں، صبح سے شام تک کا اسی میں رہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، کہہ دو گے ساری مصروفیات دھری رہ جائیں گی، سارے مشاغل دھرے رہ جائیں گے، مگر وہ کام کیوں؟ ارے بھائی بادشاہ کی یا سربراہ حکومت کا تقرب حاصل ہو رہا ہے، اس کی طرف سے تمغہ مل رہا ہے، اس کی طرف سے انعام مل رہا ہے، تو جائیں بھاڑ میں جائیں یہ ساری مصروفیات، ان کو بھاڑ میں جھونک کے چلے جاؤ گے۔ تو اب یہ کہنا کہ سب مصروفیات کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، وہ قرآن جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں، بلکہ بعض حضرات نے تو اس سے زیادہ کہا ہے 90 نیکیاں، الف لام میم پر 90 نیکیاں۔ تو وہ کیوں؟ نیکیوں کی اہمیت ہے۔ اس نیکی سے کوئی بازار میں سے جا کر سونا نہیں خرید سکتے، اس سے جا کے کوئی قالین خریدا نہیں جا سکتا گھر کے لیے، اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی نہیں جا سکتی، لہذا اہمیت نہیں ہے۔ نیکی مل گئی تو کیا ہو گیا؟
ہم تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہن رہے ہیں، ویسے ہی، تو نیکیاں اگر بڑھ گئی تو کیا ہو گیا؟ اہمیت نہیں، اہمیت اس دن پر رہے گی جب آنکھ بند ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اما من خاف مقام ربی، جب پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس نیکیوں کی گنتی شروع ہوگی، گنتی نہیں وزن بھی شروع ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جب گنتی شروع ہوگی اور جب وزن شروع ہوگا تو بعض اوقات صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، وہ ایک نیکی اگر اور ہو جاتی تو آدمی سیدھا جنت میں چلا جاتا، لیکن ایک نیکی کم ہے لہذا بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے سامنے، اللہ بچائے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ 10 نیکیوں کا کیا مطلب تھا اور 10 نیکیوں سے کیا مل رہا تھا۔ تو اس وجہ سے چونکہ اہمیت نہیں، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کا وقت نہیں نکلتا، وہ پڑا رہتا ہے۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت مولانا خیر محمد سے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ جملہ سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ فرصت نہ ہونا یہ قلت اہتمام کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی فرصت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کا اہتمام دل میں نہیں۔ اہتمام ہوتا تو فرصت نکل آتی کہیں نہ کہیں سے۔ لہذا لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں معمولات نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اس واسطے کہ پہلی بات تو یہ کہ اہتمام نہیں، دوسری بات یہ کہ نفس پر زبردستی کرنے کی عادت نہیں پڑی۔ جب تم نے ایک وقت مقرر کر لیا کہ فلاں کام اس وقت میں کروں گا، مثلا کوئی تسبیح پڑھوں گا، کوئی تلاوت کروں گا، کوئی مناجات پڑھوں گا، دعا کروں گا، اس بات کے لیے کام کا وقت مقرر کر دیا۔ اب وقت آیا تو طبیعت میں سستی ہو رہی ہے، نہیں دل چاہ رہا، کش بس آ رہی ہے طبیعت، نیند آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، بس یہ تمہارا امتحان ہے۔ آیا اس سستی کے تقاضے پر عمل کرتے ہو یا جو زیادہ اہم چیز ہے جس کا وقت مقرر کیا تھا وہ کام انجام دے؟ یہ امتحان ہے۔ اور اگر اس میں ایک مرتبہ تم ڈٹ گئے کہ سستی ہو یا کاہلی ہو، دل لگے یا نہ لگے مجھے تو یہی کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند دن اس طرح کی مشق کرو گے، چند دن مشق کرو گے تو انشاءاللہ سستی بھاگ جائے گی۔ سستی جو ہے وہ اسی وقت آتی ہے جبکہ جانتے ہیں آپ کمزور آدمی ہے، ذرا سی اس کو تھوڑی سی دھمکی دوں گا، شیطان اور نفس ذرا دھمکی دوں گا، یہ ایسے ہی چھوئی موئی ہو جائے گا اور اس کے اندر کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر روز یہی ہوتا ہے۔ اور جو آدمی کہے کہ نہیں زبردستی کروں گا میں اپنے اوپر، دل چاہ رہا ہو کہ نہ چاہ رہا ہو، سستی ہو رہی ہو کاہلی ہو، کروں گا یہی کام، تو رفتہ رفتہ عادی بن جاتا ہے۔ پھر ایسا عادی بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ نمازوں کو دیکھا، جب بچپن میں نماز پڑھنی شروع کی تھی تو بھاگتے تھے نہیں بھاگتے تھے؟ کوئی خیر ماں باپ کہہ رہے ہیں طبیعت نہیں چاہ رہی، کاہلی ہو رہی ہے اور نہیں کی جائے، بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن کیا کیا؟ زبردستی کی، ماں باپ نے کی، اس ماں باپ کے کہنے سے خود کر لی۔ اب اتنی زبردستی کی کہ اب جب وقت آئے گا تو نماز کے بغیر
چین نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا نماز کے بعد۔ کوئی کہتے کہ یار آج چھوڑ دو نماز، چھوڑے گا؟ جو نماز آدمی ہے اس کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دو، وہ چھوڑے گا؟ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی اہمیت بھی پیدا فرمائی اور اس کی لیے اس نے اپنے اوپر زبردستی کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کام دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ کیا کریں جی، بد نظری ہو ہی جاتی ہے، نگاہ بھٹک ہی جاتی ہے، غلط، بہت کوشش کی ہے میں نے، بہت کوشش کی ہے اور نہیں، قابو نہیں آتا۔ ارے قابو اس لیے نہیں آتا، قابو کرنا نہیں چاہا۔ اگر زبردستی کی ہوتی اپنے اوپر کہ کچھ ہو جائے، کروں گا نہیں۔ جس وقت تمہارے دل میں یا میرے اللہ بچائے میرے دل میں بد نظری کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں جی رکا نہیں جاتا، طبیعت مچل رہی ہے، رکا نہیں جاتا، بالکل مجبوری کی کیفیت ہو گئی ہے۔ اسی مجبوری کی کیفیت میں تمہارے ابا آ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں رہے گی مجبوری، تمہارے ابا آ کے کھڑے ہو جائیں، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ یہ گندی فلم ہے، یہ دیکھوں گا، بہت مزہ، بہت دل چاہ رہا ہے، بہت طبیعت پر تقاضا ہو رہا ہے، جی بچا نہیں جا رہا، بچنا بہت مشکل ہے، نہیں بچا جا رہا، ابا آ کے کھڑے ہو گئے تمہارے، رہے گی مجبوری؟ یا وہ جو کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بچا نہیں جاتا وہ کیفیت رہے گی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سب جھوٹا بہانہ تھا کہ مجھ سے بچا نہیں جاتا، یہ سب جھوٹا بہانہ تھا۔ جب ابا کے کھڑے ہونے سے تمہاری ساری مجبوری ختم ہو جاتی ہے تو جو تمہیں ہر آن دیکھ رہا ہے، جس کی ایک ایک تمہاری ایک ایک نقل و حرکت جس کی نگاہ میں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں روکو گے۔ کہو کہ جی اب میں تو نظر آ رہے ہیں، اللہ میں نظر نہیں آتے۔ یہی فرق ہوا نا کہ ابا تو نظر آ گئے تھے لہذا چھوڑ دیا، اور اللہ میاں نظر نہیں آتے۔ تو یہی بات تو ہے کہ جو پیدا کرنی مقصود ہے کہ وہ جو نظر نہیں آتے سب سے زیادہ دیکھنے والے وہی ہیں۔ اس کا دل میں ادراک، یقین پیدا کرنا، یہ کرو گے تو پھر زبردستی بھی کرنی ہوگی اپنے اوپر۔ تو سارا دار و مدار اس پر ہے کہ اپنے اوپر کتنی زبردستی کرتے ہو۔ جتنی زیادہ زبردستی کر کے کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا۔ ارے یہ نفس تو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ زبردستی کی جائے اس پر، یہ تو پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کو کوٹ کے، اس کو کچل کے ان کی رضا کے مطابق بنا دو۔ یہ ہے در حقیقت سارا مطلوب۔ البتہ اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا زندگی کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس معصیتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور خواہشات کو، گناہ کی خواہشات کو کچلنے کے لیے طبیعت کو تھوڑا سا دور سے لے کر چلنا پڑتا ہے، تھوڑا سا دور سے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ کیا مانا؟ وہ یہ کہ یہ جو تم محسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے زبردستی کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے یا گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا